بنیادی لطف ہے وہ سوچنے کے عمل. مجھے ڈیزائن کمیونیکیشن آرٹس جو ہے بہت پسند ہے اور میں نے اس میں زیادہ تر کام اس میں کیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر آپ اتنے بہت سارے چینلز کی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھ سے نوکری نہیں ہو سکتی تو میں نوکری کرتا نہیں ہوں. حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یعنی کہ ہم چونکہ اتنا پرانا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس کام کو بھی جانتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی چینل شروع ہو رہا ہو تو میں اس کی آرٹ ورک سے اور چیزوں سے بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں کہ یہاں شہزاد نواز کی چھاپ جو ہے وہ موجود ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. مگر 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ اب شہزاد نواز نہیں تھے یہاں. دیکھیں، ایک تو میں افورڈیبل نہیں ہوتا تو وہ وائبل نہیں ہوتا کہ آپ مجھے لانگ رن میں سسٹین کریں. دوسرا، جو بھی چینل نیا آتا ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بعد میں پیسہ رہتا نہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ یو ملک دا کاؤ اینڈ یو لیو. تو میں ایسے ہی کرتا ہوں. میرا کیونکہ کنسلٹنگ کا ماڈل ہے تو کنسلٹنگ ماڈل میں یہ ہوتا ہے کہ آئی کم ود اے مینڈیٹ، ٹھیک ہے، آئی ڈیلیور اینڈ آئی گو. بنیاد ایک کر دی. اور آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں اچھے سے اچھا، وہ اچھا گھر بنا کے اس میں خود تھوڑی رہتا ہے، وہ تو آپ کو چابیاں دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب آپ سجائیں، رہیں، برباد کریں، جو مرضی کریں. ہاں جی. لیکن جب آپ ایک بہت اچھی بنیاد ڈال دیتے ہیں، کچھ چینلز کی نام میں نہیں لوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی کو نوز ڈائیو اگر وہ کر جائے تو تکلیف ہوتی ہے شاید؟ نہیں جی، میں ڈس ایسوشیٹ کر لیتا ہوں ٹوٹلی. آئی ایم اے پروفیشنل. وہ ایک زمانے میں باہر، یہاں تو اتنا نہیں، باہر جو میں کیونکہ آرٹ اسکول سے پڑھا ہوں تو وہ جو مقولہ تھا وہ یہ کہ کریٹو جو ہوتا ہے آپ کا آئیڈیا از یور بیبی. تو میں یہاں ہنس کے لوگوں کو کہا کرتا تھا دس از ون بیبی آئی ابورٹ آل دا ٹائم. کیونکہ اگر میں اس سے رومانٹکلی ایسوشیٹ ہو جاؤں گا تو میرا باعث آ جائے گا، اور اگر باعث آ گیا تو میں میری جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ نہیں رہے گی. تو میرے اس وجہ سے میں ڈس ایسوشیٹ کرتا. ہر ریلیشن شپ میں یہی آپ کا رویہ ہوتا ہے یا صرف پروفیشن میں؟ نہیں، ریلیشن شپ کے اندر تو لاجک نہیں دیکھی جاتی. واہ، اس کے اندر درجات ہیں. درجات ہیں. ویدر وہ فزیکل بانڈنگ ہے، ایموشنل ہے، مینٹل بانڈنگ ہے یا اسپرچول بانڈنگ ہے. اس میں تو بانڈنگ کے کنیکٹس ہوتے ہیں نا جی. یہ 4 ڈیمینشنز ہے میری ناقص رائے میں یا تجربے میں. تو وہ تو کنیکٹس ہیں. ان چاروں اس میں سب سے زیادہ آپ سب سے جلدی کس اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ آئی تھنک اگر یہ 1 2 3 4 دیکھتے ہیں آپ تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. مطلب یہ پروگریسو نہیں ہے کہ 1 2 3 4 ہوگا. کسی کو 3 ہو جاتا ہے، کسی. مجھے ایک ہی کپل دنیا میں نظر آیا جس کے پاس 1 2 3 اور 4. ریلی؟ ہاں جی. کون؟ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ صاحب. ارے واہ واہ. اچھا، ہماری بہت ساری سیٹنگز رہیں بہت مختلف مواقعوں پہ، مگر یہ جو اسپرچویلٹی کا عنصر ہے یہ میں نے آپ میں کچھ عرصے سے زیادہ دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس رجحان کی، اس ٹینڈنسی کی؟ آپ نے مجھ پہ توجہ اب دی. نہیں، مگر ہماری جب بھی گفتگو ہوئی مطلب ان موضوعات پہ اس طرح سے پہلے کبھی گفتگو نہیں ہوئی. شاید وجہ یہ تھی کہ وہ عموماً وہ محفل کے جو آداب ہیں وہ یہی ہے کہ آپ وہی گفتگو کر رہے ہوں گے. وہ چینل ڈسکس ہو رہا ہے، لانچنگ ڈسکس ہو رہی ہے. اب جب وہ سطحی باتیں ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ سطح پہ ہی رہیں گے. کبھی کوئی آپ کا کوئی میٹا فزیکل کوئی تجربہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں جب آپ کو لگا ہو کہ ٹائم اور اسپیس سے بالکل آپ نکل گئے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے وہ جو فینومینا ہے کریٹیوٹی کے علاوہ، جی وہ فینومینا مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا. میں اس کو بعد میں بتاؤں گا میں ہنس کے کہتا کیا ہوں. میں کوئی 4 5 سال کا ہوتا تھا تو مجھے آٹومیٹک ریسائٹلز ہوتے تھے. ریلی؟ میں اٹھ کے آدھی رات کو شعر پڑھنے لگتا تھا اردو میں، اور وہ کافی ردیف کے وزن. اور وہ پہلے آپ نے پڑھے نہیں ہوتے؟ چھوٹا کہاں. واہ. تو میرے بہن بھائی جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے کہ اس پہ جن آ گیا. اور عجیب موربڈ شاعری ہوتی تھی کہ یہ چیلیں کیسے اڑے، ان کے مجھے کچھ آج بھی یاد ہے، ان کے پر کٹے ہوئے ہیں. یہ زندہ مجاہدوں کو کیسے کھائیں، ان کے منہ بندھے ہوئے. یہ موتیوں کی مالا کیسے جلے، اس کے موتی جڑے ہوئے. یہ تو مطلب مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ جب میں کھیل رہا ہوتا تھا اکیلا تو ٹوائز کے ساتھ چھٹیوں پہ میں ابو دھابی جاتا تھا. مائی فادر یوز ٹو سرو ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دی ابو دھابی ڈیفینس فورسز. تو کبھی نیچرز کال ہو، باتھ روم جانا ہو، کسی نے بلا لیا، میں واپس آتا تھا تو میرے کھلونے گم جاتے تھے. پھر میں ڈھونڈتا تھا تو کبھی کسی دراز سے، کبھی چھتے سے، کبھی اوپر والے فلور پہ. جہاں سے بھی وہ ملتے تھے وہاں سے تتلیاں نکلتی تھیں، بٹر فلائز. ویری انٹرسٹنگ. کبھی 4 کبھی 8 کبھی 10، اور وہ ٹویل کرتی تھیں اور میرے سامنے اٹھتی تھی.
اور لوگ دیکھتے تھے. اچھا لوگ بھی دیکھتے تھے. ہاں جی, اور انہوں نے بھی دیکھا. ٹھیک ہے. آئی واز ناٹ, میں ہلوسینیٹ نہیں کر رہا تھا. تو بہت ڈرتے تھے مجھ سے میرے بہن بھائی کہ اس پہ کوئی سایہ ہے. آج بھی اگر بہار ہو تو میں کہیں جاتا ہوں تو وہ آ کے ٹرول کرنے لگ جاتی ہیں. بہت میرے دوستوں نے, بچوں نے, بیوی نے, سب نے دیکھا. کبھی کسی نے آگے کہا نہیں بابا جی ہمارے لیے دعا کر دو؟ میں تو چاہتا ہوں چھوٹے ہاتھ پہ آ کے انگلی پہ وہ آ کے دھاگے باندھیں, لیکن لوگوں نے پوچھا کہ اب آتی ہیں کہ نہیں. میں نے کہا اب بھی آتی ہیں لیکن وہ فرق ہو گئی, ان کی فارم بدل گئی ہے. تو وہ تتلیاں تو میٹا فزکس سے فزکس میں آ گیا. میٹامورفسز ہے نا جی, ٹھیک ہے, کہ لاوا, کیٹرپلر, کیٹرپلر اور پھر بٹرفلائی. تو یہ دیکھیے نا ٹرانسفارمیشن ہے. واہ واہ واہ. میں نے ایک نظم لکھی تھی ایک زمانے میں کہ یہ جو میٹافزکس کا جو پورا پروسیس ہے, عطا ہو. نظم تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے مگر اس کا تھیم یہی تھا کہ کیٹرپلر سے جو تتلی بننے کا عمل ہے یہی کتھارسس کہلاتا ہے. ہم بھی ایسے اور ہی ہم بھی ایسے ہیں. کیسے اسپیک سے ہم فارم ہوتے ہیں, زندگی پوری جیتے اور اگلے جہاں چلے جاتے ہیں. ناظرین ایک بہت ہی ڈفرینٹ گفتگو آج آپ کو سننے کو مل رہی ہے, تھینکس ٹو مائی اولڈ فرینڈ اینڈ ڈیئر فرینڈ شہزاد نواز. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک طرز کا شو ہو, کسی دن اس طرز کا شو جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی شہزاد نواز. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے شہزاد نواز صاحب. اور نجف کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک, سب جانتی ہے, اور اس میں جو پبلک ہے آپ سے ٹریکی کوسچنز بھی پوچھ سکتی ہے, مزے کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ اب تو وسیع شاہ صاحب کے سوالات کے بعد تو ٹرکی تو کچھ رہ نہیں گیا. تو اب آپ کہہ رہی ہیں, اور اگر یہ سوال انہوں نے لکھے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ان کو بائی دا وے صرف شاعر سمجھتا تھا, یہ میری بھول تھی. بہت اچھے جی. شہزاد صاحب یہ بتائیں, کبھی بھابھی نے غصے میں کہا ہو روب اور اداکاری باہر دکھائیں اور جائیں میرے لیے آملیٹ بنا کر لائیں, خبردار اگر آملیٹ جلا ہوا ہو تو؟ نہیں ایسا کبھی نہیں کہا, لیکن آئی کوک, آئی انجوائے کوکنگ اینڈ آئی لو گوئنگ ٹو دا کچن. میں اپنا اینڈ یو کوک فار ہر؟ شی ڈزنٹ لائک مائی فوڈ. اس کو ٹرسٹ نہیں ہے, میرے دوستوں نے کھایا ہوا ہے بہرحال, اور میں خود کھاتا ہوں. اور کیا شوق سے بناتے ہیں آپ؟ میں اٹالین, میکسیکن, اب میں دیسی بھی بنانا سیکھ گیا ہوں. واہ. ہاں جی, اور تھائی, تھوڑا بہت تھائی, 4 بیسک کوزینز. واہ. تو دیسی بھی اب اچھا. دیسی میں نے البتہ بہت چیزیں, ساڑی ہیں, بہت ساڑنے کے بعد جا کے میرا ایکسپیرینس صحیح ہوا ہے. اچھا میں باہر رہے ہیں تو غالباً اس لیے نہیں, پھر میں نے نا بریانی ایک بار ٹرائی کی. اچھا. اور بالکل دیکھنے میں ویسی بنی. ایک میں نے اشتہار دیکھا ایک نو نیمز اس مسالے کا, اس کو میں نے حرفاً کاپی کیا ایگزیکٹلی. کلرز وہی آئے, وہی لیئرز تھے. جب میں نے کھایا مجھے لگا میں کارڈ بورڈ کھا رہا ہوں. تو میں نے اپنے کتوں کو ڈال دیا کیونکہ اس میں چکن بھی تھی, اور میں نے جب کھڑکی سے جھانکا تو کتے نے بھی چھوڑ دیا. سو یو نو میں دیسی کھانے میں اس لیول تک ذلیل ہو چکا ہوں. لیکن لیکن اس میں مسالوں کا قصور تھا کہ آپ کا تھا؟ آئی تھنک میرا. چلو جی آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں زبردست پبلک اور کیا جاننا چاہتی ہے آپ کے بارے میں اور کیا جانتی ہے. شہزاد صاحب, پریزاد میں آپ نے ایک ایسے ولن کا کردار ادا کیا جو بعد میں بھیگی بلی بن جاتا ہے. گھر میں بیگم کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں یا پھر اکڑے اکڑے پھرتے ہیں؟ نہیں ایسا, ایکچولی یہ ہمارے بڑے مسکنسیپشنز ہیں ریلیشن شپس کے معاملے میں. میں 19 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. سو وی گرو اپ ٹوگیدر. اچھا واہ. سو وی آر لٹرلی فرینڈز ان دیٹ سینس. تو نہ کوئی بھیگی بلی بننے کی ضرورت ہے, نہ گلی کا کتا بننے کی ضرورت ہے. بلی کتے والا کام ہی نہیں ہے, انسان بن کے ہم لوگ رہتے ہیں. واہ واہ. انسان بن کے. لیکن تھوڑا بہت ڈرتے ہیں بیگم سے کہ بالکل نہیں ڈرتے؟ I think ڈرتا ہوں, جہاں ڈرنا ہوتا ہے. گل تو پھر اتنے ہی آ گئی نا سر. نہیں وہ تو سارے نال ایک کوئی کم ہویا ہے, ایسے اتوں نکل آئے ہیں. بہت اچھے جی. ہاں جی. شہزاد صاحب, آپ کی ٹائمنگ ہر معاملے میں سب سے الگ کیوں ہے؟ جس عمر میں سب اداکاری کر رہے تھے اس عمر میں آپ چینل بنا رہے تھے, اور جس عمر میں سب چینل بنا رہے ہیں اس میں آپ اداکاری کر رہے ہیں. ایسا ہی سارا سانو بھی دس دے.